اب ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن اب پی ٹی آئی کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کے اختیارات میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو اصل طاقتور ہیں وہ ان کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کے اختیارات میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ کوئی ان سے بات نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، خود ہی پولیٹیکل پارٹیاں ہم اگر آپس میں یہ کہیں گی کہ حکومت کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے تو یہ تو اپنا مذاق بنانے والی بات ہے۔ دیکھیے، باقی پارٹیاں بھی ہیں، آپ نے ابھی خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ پیپل پارٹی جو ہے، پاکستان پیپل پارٹی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو وہ کیوں پھر پی ایم ایل این کے ساتھ مذاکرات، ان کو اگر کوئی اختلافات تھے تو دونوں پارٹیوں نے اپنا کمیٹی بنا دی اور وہ کمیٹی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے مذاکرات کیے تھے، وہ آج تک اس کی کامیابی سامنے ہے اور اس کے اوپر زیادہ تر معاملات پہ عمل کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ اسی طرح آپ کے جے یو آئی ہے، ہمارے مولانا فضل الرحمان، وہ ہمارے ساتھ رہے، وہ پی ڈی ایم کے لیڈر تھے اور چیئرمین تھے۔ تو اس کے بعد اب وہ دیکھیں، وہ بھی ان کو اگر کوئی اختلاف ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ قانون کا جو طے ہوا تھا بات، تو اس کے لیے بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں پی ایم ایل این سے۔ تو مجھے یہ سمجھ صرف ایک پی ٹی آئی کو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے، وہ نگیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو۔ اگر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سارا جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹیوں کو پورے اختیارات ہونے چاہیے اور انہی کے پاس پاور ہونی چاہیے، اور خود وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ کوئی ایسی بات نہ کبھی ہونی ہے۔ آج تک آپ مجھے بتائیے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا، تو آپس میں ہم پولیٹیشین کا کام ہے نا کہ ہم آپس میں بیٹھیں، جو اختلافات ہیں اور ملک کو اس طرح چلائیں اور مضبوط کریں اس پولیٹیکل پارٹیز کو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز ان کا تو دیکھیے نا، یو ٹرن مشہور ہے، وہ صبح کوئی بات کرتے ہیں، شام کو کچھ بات کرتے ہیں، اور نہیں، لیکن شیخ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں شیخ صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ 9 مئی میں خان صاحب کو ریلیف دیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر خواتین ہیں یا جو دیگر قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ تو جو 9 مئی سے متعلق کیسز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی حکومت انٹروین کر سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی پھر بات کرنی پڑے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے۔ عدالتیں ہمارے یہاں بالکل انصاف دے رہی ہیں۔ خود بانی پی ٹی آئی، اس کو ابھی ریسنٹلی ان کو ضمانت ملی ہے، اور باقی بھی لوگوں کو کافی، جب جو بھی کوئی عدالت میں جاتے ہیں اپنے کیسز، تو ان کے کیسز میں پی ٹی آئی کے فیور میں فیصلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام جو جس کا ہے نا، جس ادارے کا، جب تک ہم اس ادارے کو کے پاس نہیں جائیں گے اور یہی نہیں سمجھیں گے، ان کو پاورفل نہیں کریں گے، ہم ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے گا، تو تب ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہی سوچا جا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں اب فیڈرل منسٹر ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں ہمیں کام کرنے سے تو کسی نے روکا نہیں ہے، ہم پورے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہمیں اپنی ایفیشنسی بڑھانی ہے نا، اور بہتر ریزلٹ دینے ہیں۔ تو بات تو پولیٹیکل پارٹیز پہ اور ان کی مختلف جو عہدے ہیں ان کے اوپر ہے کہ ہم پولیٹیشنز ریزلٹ دیں۔ ہم وعدہ تو کچھ کرتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے، اور ہم جو ہے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کریں گے، ہم مہنگائی میں کمی کریں گے، اور ہم یہ تعلیم میں بہتری لائیں گے۔ تو کرتے کچھ نہیں۔ اب کے پی کے میں 12 سال سے صوبائی حکومت ہے، اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو پھر یہ کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں؟ 12 سال ہو گئے کنٹینیوڈ، اور نہ یہ کوئی لا اینڈ آرڈر وہاں بہتر کر سکے، نہ وہاں تعلیم جو کہ پیورلی صوبائی میٹرز ہیں، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایجوکیشن، جو میں نے تعلیم کی بات کی، اور اس کے علاوہ کوئی یہ صحت کے معاملات میں کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ریزلٹ دینا، اگر یہاں وہاں لیکن ریزلٹ شیخ دیں صاحب، گے اب تو چلے، انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اگر وہ آپ سے مذاکرات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے مطالبات تو آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے مطالبات جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، پہلے مطالبات سے پہلے تو نہیں کوئی مانا جا سکتا نا، بیٹھ کے بات چیت ہوگی، ڈائلاگ جی ہوگا، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر ایک کو انا کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے ٹرمائل میں ہے، ہم دنیا کے باقی ممالک سے بڑے پیچھے رہ گئے اپنے ہمسایہ ممالک میں. میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اپ ٹو 1990 اگر دیکھیے یہی پاکستان تھا، یہی انڈیا کے لوگ تھے، یہی جب ڈیوائڈ ہوا یعنی الگ ہوا، آزاد ہوا پاکستان، تو ہمارے یہاں تو تعلیم بھی نہیں تھی جی اور ہمارے یہاں انڈسٹری بھی نہیں تھی. انڈیا میں تعلیم بھی تھی اور انڈسٹری بھی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ 90 تک، 47 سے 90، 40 سے 43 سال کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کیوں آگے تھا؟ انڈیا 6 گنا ان کی آبادی تھی اور 4 گنا ان کی اکانومی تھی. پر کیپٹا ہمارا ان سے، انڈیا سے 90 تک 50% زیادہ تھا. ہماری کرنسی ان سے یہی پاکستانی تھے نا، ہم لوگ ہی تھے. پاکستانیوں میں تو اتنی صلاحیت ہے. پہلے 43 سال جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ریزرو تھے، نہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن تھی، نہ انڈسٹری تھی. اب کیا ہوا؟ کیوں 90 کے بعد آپ نے دیکھا جو 4 گنا اکانومی تھی نا انڈیا کی، آج وہ 12 گنا ہو گئی ہے. ان کی ایکسپورٹ آپ دیکھ لیجئے ہم سے 20 گنا بڑھ گئی ہے، اور ٹھیک ہے. ان لیکن کی لیکن شیخ کرنسی صاحب کتنی اب مضبوط ہے. جو ایشوز چل رہے ہم ہیں نے اس آپس میں آپ اختلاف کیا کیے، سمجھتے ہیں؟ اپنے حال آپوں ہی میں میں جو کابینہ کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا، اس میں بھی کہا گیا تھا، خاص طور پر گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کابینہ اراکین کو کیا بتایا گیا ہے کہ اب معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کیا کسی مرحلے پر یہ بات جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا، بات ہوگی، معاملات آگے کس طرح چلیں گے؟ اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے پی ایم صاحب کی طرف سے؟ جی، کابینہ میں تمام معاملات پہ ڈسکس ہوتا ہے. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ اس طرح تو زیر بحث کبھی بھی نہیں ہوا. ہم تو جو میٹر ہوتا ہے، جو جی ایجنڈے پہ آئٹم ہوتا ہے، زیادہ تر تو اسی پہ ہی ڈسکشن ہوتی ہے نا. ہاں البتہ وزیر اعظم صاحب بریف کرتے ہیں حالات پہ. اب دیکھیے اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. ہماری کرنسی جو ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے. ڈالر پچھلے 1.5 سال سے کوئی پاکستانی روپیہ میں ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ آج ہی آپ نے دیکھا فائنانس منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ پچھلے سال $30.5 بلین تھی، تو ابھی $35 بلین ہو جائے گی. 20% سے زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اضافہ ہو ایکسپورٹ رہا. دیکھ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی پہلی بار لیکن ٹھیک ہے کیسر شیخ 72 یا صاحب، اس میں 75 اضافہ ہو رہا ہے، بالکل آئٹم. اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے مہنگائی شیخ کم صاحب. ہو لیکن رہی ہے. اب آپ پی یہ ٹی آئی جو ہے، جو عام آدمی پریشان ہاں ہے لیکن مہنگائی اب سے، پی ٹی آئی جو ہے آج وہ یہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہدایات کی ہیں. یہ اگر اس طرف جاتی ہے پی ٹی آئی سول نافرمانی کی طرف، تو پھر کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوگا؟ جی، میرا ایز اے پولیٹیشین ان سے ہوگا کہ وہ بیٹھ کے ایک پازیٹیو پالیٹکس کریں. ضرور ان کی معاملات کو غور کرنا چاہیے اور ہر ایک کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. 2 قدم جیسے کہ زرداری صدر صاحب نے اپنی پریزیڈنشل سپیچ میں کہا اس جون میں، کہ ہر ایک کو 2 قدم پیچھے ہونا چاہیے، لچک دکھانا چاہیے. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ وہ پاپولر پارٹی ہے ہمارے پاکستانیوں کئی ووٹ انہوں نے لیے ہیں. میرے اپنے ڈویژن سے میجارٹی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو بیٹھ کے کرنا چاہیے اسمبلی میں. جس طرح انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اسمبلی کی پالیٹکس کریں گے، آئے نا اسمبلی میں جو بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. جو بیٹھ کے وہاں ہی ڈائیلاگ کے بغیر کہیں بھی دنیا میں دیکھیں 2nd ورلڈ وار ہوئی، اس سے بڑی جنگ تو دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی نا. اس کے بعد بھی لیکن شیخ بیٹھنا صاحب وہ پڑا تو کہہ رہے ٹیبل ہیں نا پہ. کہ اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کا اصل مینڈیٹ ہے اس کو مانا نہیں جا رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی کا جو اصل مینڈیٹ ہے اس کو نہیں مانا جا رہا یا ماننا چاہیے؟ دیکھیے اگر ان کی بات میں کوئی دلیل ہے یا لاجیکل ہے تو بیٹھ کے اسمبلی میں بات کریں. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ایک دو کیبنٹ میٹنگوں کے پہلے کہا ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ اس کا حساب دے دیں، اور 2024 کا بھی حساب لیتے ہیں اور دیتے ہیں. دونوں حساب دیکھیں نا. ابھی یہ وہ 2018 میں بھی تو الیکشن ہوئے نا، اس وقت سب شکایات تھیں ہاں پارٹیز کو اور پی ٹی آئی کو جس طرح مینڈیٹ دیا نہیں، گیا. تو تو آپ بھی بات یہ شیخ کہ صاحب آپ بھی بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ 2018 کی طرح 2024 میں بھی خرابیاں تھیں الیکشن میں؟ میں بالکل محسوس کرتا ہوں کہ دونوں کبھی بھی کوئی الیکشن 1970 کے بعد الیکشن ہمارا اس طرح نہیں ہاں ہوا کہ اس پہ شفاف الیکشن ہو اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائی گئی ہو. یہ انڈیا میں ہمارے پڑوس کے ملکوں میں ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں وہاں الیکشن میں
کبھی کبھی اپوزیشن اپنی ہار قبول کرتی ہے اور جو پاور میں پارٹی آتی ہے تو وہ ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، لیکن ماضی میں زرداری صاحب نے آر او الیکشن قرار دیا تھا 2013 کے الیکشن کو. 2018 میں کہا گیا کہ آر ٹی ایس جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. 2024 میں شیخ صاحب بطور وفاقی وزیر آپ کو کیا خرابی نظر آئی، کیا ہوا؟ دیکھیے خرابی تو الیکشن ہمارے یہاں جس طرح صاف شفاف نظر آئے ہیں، جو کہ سارے ادارے اس کو ایکسیپٹ کریں، باہر بھی دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے، ہمارے یہاں یہ الیکشن ہونی چاہیے. اور فیئر الیکشن کے بغیر 1970 کے بعد کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھی ہو. لیکن یہ باتیں جو ہے یہ ریزالو کس نے کرنی ہے؟ ہم سیاستدانوں نے کرنی ہے. کیا میڈیا پہ یہ بات طے ہوگی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات طے ہوگی؟ ہم آپس میں ایسے قوانین بنائیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے مل کے کہ وہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح الیکشن کو ایکسیپٹیبلٹی ہو سکتی ہے. بالکل ضرورت ہے، میں محسوس کرتا ہوں، اور ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے مطابق فیصلے. لیکن کبھی دیکھیں نا جو الیکشن کوئی کسی کی فیور میں ہو جائے وہ کہے کہ نہیں جی یہ الیکشن ٹھیک ہے، اور جو کسی کے اگینسٹ میں ہو وہ کہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں. تو اس طرح نہیں چلے گا. تو شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان کا مینڈیٹ یا ان کی سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں، تو ان کا موقف کسی حد تک درست ہے 2024 کے الیکشن میں؟ دیکھیے میں کہتا ہوں اگر وہ کہتے ہیں تو اپنی باتیں اسٹیبلش کریں اپنے عدالتوں میں ان کے تو پہلے کیسز سارے کے سارے ٹریبونلز میں تھے اور عدالتوں میں، تو عدالتوں سے زیادہ کون ان کو انصاف دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی بات میں کچھ وزن ہو تو عدالتیں مانیں گی ان کی باتوں، اور ہم پولیٹیشنز کو مل بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی دشمنی بنا لیتے ہیں. دیکھیے ملک سب سے زیادہ عزیز ہے سب کے لیے، وہ بھی ملک کی پارٹی ہیں، ہم بھی ملک کی پارٹی ہیں، باقی جماعتیں بھی ملک کے وفادار ہیں اور محب وطن ہیں. تو ہم اگر یہ ٹسل کر لیں گے تو رزلٹ کیا ہے؟ کبھی مارشل لا آ گیا اس ٹسل میں. شیخ صاحب ایک آخری سوال سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں فیصل وابڈا صاحب جب سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی، انہوں نے سپورٹ بھی کیا ایک طرح سے فیصل وابڈا صاحب کو سینیٹر بننے میں. اب وہ مسلم لیگ نون کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں اور وہ بڑا ایکٹیو بھی ہیں، مولانا صاحب سے ملے، بلاول صاحب سے ملے، اور نون لیگ کے اوپر وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. فیصل وابڈا صاحب سر کیوں متحرک ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اور نون لیگ کے خلاف وہ کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل وابڈا صاحب تو پولیٹیشین سے مل رہے ہیں، اور یہ تو ان کا کسی کا بھی پولیٹیشین کا رائٹ ہے کہ پالیسیز پہ تنقید کریں. بے شک ہم تو کہتے ہیں، ہم تو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر ہماری پالیسیز پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہے، ہم اس کو تو نہیں روک رہے. لیکن سول نافرمانی کی بات کریں اگر، یا آپ صرف دھرنوں کی بات کریں، کبھی بھی کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آیا ہو اور یا ہیڈ آف گورنمنٹ آئے پاکستان میں تو اس کا کہہ دیں کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، یا آئی ایم ایف کو کہہ دیں کہ بھائی قرضہ نہ دیں، یہ فگرز غلط دے رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ملک کے مفاد کے خلاف ہیں. کم از کم وہ آئیں بیٹھیں. میں تو پازیٹیو تھنکر ہوں. میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا تو فائنانس کمیٹی میں کہتا رہا کہ اگر آپ کہیں تو ایجنڈا بھی آئیں مل کے بنا لیتے ہیں. کوئی کسی کی انفارمیشن چاہیے تو کسی بھی آفیسر کو بلانا ہے، ہم ان کو آپ کے سامنے بلاتے ہیں. دیکھیے وہ نیگیٹو پالیٹکس کر رہے ہیں اور اس سے وہ اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں. جی